الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم نے کتاب کے شروع میں بتایا کہ اسم اور فعل کی حروف کی نوع کے اعتبار سے 7 قسمیں بنتی ہیں۔ ہم نے مثال کے بارے میں ڈسکشن کر لی، اجوف کے بارے میں، ناقص کے بارے میں، لفیف کے بارے میں، لفیف مفروق کے بارے میں، لفیف مقرون کے بارے میں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی محموز کے بارے میں، کتاب کے مطابق 33ویں درس میں۔ محموز ایسے اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے اصلی حروف میں حمزہ ہو۔ ابھی عام طور پہ ایک اشتباہ ہوتا ہے کہ ہم حمزہ اور الف کو ایک ہی چیز سمجھ جاتے ہیں، حمزہ اور ہے الف اور ہے۔ جب کوئی بھی حرکت نہ ہو، حتیٰ کہ سکون بھی نہ ہو، ایسے سمپل لکھا ہو، یہ ہوتا ہے الف۔ لیکن اگر اس پہ کوئی حرکت آ جائے یا سکون آ جائے تو پھر اسے الف نہیں کہا جاتا، اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ ابھی حرکت آ گئی، یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے۔ اگر کہتے ہیں آپ تا مر، اوپر سکون آ گیا تو یہ حمزہ ہے۔ تو لہٰذا الف اور حمزہ کا بیسک فرق کیا ہے؟ الف وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی حرکت نہیں آتی، حتیٰ کہ سکون بھی نہیں آتا، بالکل خالی ہوتا ہے۔ لیکن حمزہ ہے وہ ہوتا ہے کہ جس پہ یا تو کوئی حرکت آتی ہے یا سکون آتا ہے۔ تو محموز کیا ہوا کہ جس کے اصلی حروف میں کوئی ایک حرف کیا ہو، حمزہ پر مشتمل ہو، اسے محموز کہتے ہیں۔ اس کے کئی ابواب ہیں، ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ محموز الفا اور صحیح۔ فعل یفعل، یہ مثال ہم دیں گے محموز الفا اور صحیح کی۔ دیکھیں کلمہ اگر اس میں نہ حمزہ ہو، نہ حروف علت ہو، نہ تضعیف ہو، نہ شد ہو، کچھ بھی نہ ہو تو اسے کہتے ہیں صحیح ہو، سالم، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں حمزہ بھی ہے اور لیکن اگر حروف علت نہیں تو اسے صحیح کہتے ہیں۔ لیکن اگر حمزہ بھی ساتھ ہو تو مشکل نہیں ہے، مہم یہ ہے صحیح ہونے کے لیے کہ اس میں حروف علت نہ ہو۔ تو ہم مثال دیں گے محموز الفا اور صحیح کے ساتھ، محموز الفا اور صحیح۔ اس کی مثال ہے آمرا یأمر، یہ محموز الفا ہے چونکہ اس کا فا کلمہ حمزہ پہ مشتمل ہے، اور صحیح بھی ہے۔ صحیح کیوں ہے؟ چونکہ اس میں حرف علت نہیں ہے۔ صحیح ہونے کا معیار کیا ہے کہ اس میں حرف علت نہ پایا جائے، اور سالم ہونے کا کیا معیار ہے کہ نہ ہی حرف علت ہو، نہ ہی حمزہ ہو، نہ ہی تضعیف ہو، یعنی شد بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو محموز اور صحیح کی مثال آمرا یا امرو، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس کا ماضی معلوم جو ہے بالکل سمپل ہے، ضاربہ کی طرح، امرا امرا امرو امرت امرتا امرنا امرتا امرتما امرتم امرتے امرتما امرتن امرتو امرنا، یہ اس کا ماضی بالکل سمپل۔ اس کا مضارع جو ہے وہ یأمر ہے، مضارع یہ بالکل سمپل ہے، اس کی بھی گردان ینصرو کی طرح، یأمر یأمرانی یأمرون، تأمر تأمرانی یأمرن، تأمر تأمرانی تأمرون، تأمرین تأمرانی تأمرن، آمر نأمر۔ یہ ہوگی اس کی مجہول کی گردان، اس کے مضارع معلوم کی گردان۔ ابھی آ جائیں ماضی مجہول۔ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بالکل سمپل ہے، ناصارہ سے جس طرح بناتے ہیں نصرہ، اسی طرح آمرہ سے امیرہ، امیرہ امیرا امیرو امیرت امیرتا امیرنا امیرتا امیرتما امیرتم امیرتے امیرتما امیرتن امیرتو امیرنا۔ آمارہ کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد نے حکم دیا، امیرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک مرد کو حکم دیا گیا۔ یہ فعل مجہول ہے۔ جو فعل مستقبل مجہول، ہم نے چونکہ ان سب کا طریقہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اس لیے ہم
بار بار طریقہ بیان نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ بنا دیں گے. جس طرح سے ینصرو سے مجہول بنتا ہے ینصارو، اسی طرح سے یأمرو سے کیا بنے گا؟ یؤمرو. یؤمرو یؤمرو یؤمرانی یؤمرون تؤمرو تؤمرانی یؤمرنا تؤمرو تؤمرانی تؤمرون تؤمرین تؤمرانی تؤمرنا اؤمرو نؤمرو. یہ بالکل سمپل سا طریقہ ہے اس کا. اس کا بھی آج امر حاضر بنانے کا طریقہ. امر حاضر، امر حاضر کیسے بنائیں گے ہم دیکھیں گے، مضارع کو دیکھیں گے. تأمرو ہے، تأمرو سے آپ نے بنانا ہے امر حاضر. آپ کیا کریں گے؟ اس تا کو گرا دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے. کیا بن جائے گا؟ شروع میں حمزہ ساکن ہے، اس سے آپ ابتدا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو شروع میں آپ کو پھر ایک حمزہ کا اضافہ کرنا پڑے گا. اس حمزہ کو حرکت ہم نے کیا دینی ہے؟ اس کو حرکت دیں گے وہی والی جو عین الفعل کی حرکت تھی. عین الفعل کی حرکت اگر ضمہ ہو یعنی پیش ہو تو حمزہ کو پیش دیتے ہیں، لیکن اگر عین الفعل پہ پیش نہ ہو، زبر ہو یا زیر ہو، تو پھر حمزہ کو ہم زیر دیتے ہیں، یعنی جسے کسرہ کہتے ہیں. ہم نے اس کو بھی دے دیا کیا؟ پیش. تو ابھی چونکہ پیش ہے پہلے، تو یہ حمزہ تقاضا کرے گا کہ اس کا یہ واو کے اوپر آئے، یعنی اس کا ستون واو بنے. اس کا ستون کون بنے؟ واو بنے. اؤمر، اؤمر یہ امر بن جائے گا. اؤمر، اؤمرا، اؤمرو، اؤمری، اؤمرا، اؤمرنا. اس طرح سے اس کا یہ بن جائے گا. لیکن اسے اؤمر کو آپ اومر بھی پڑھ سکتے ہیں، واو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. چونکہ قاعدہ ہے جب دو حمزے جمع ہو جائیں، پہلا حمزے پہ ضمہ ہو یعنی پیش ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو آپ اس دوسرے حمزے کو واو میں چینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کیا تھا؟ دو حمزے جمع ہو گئے. پہلا حمزہ کیا تھا؟ اس پہ پیش ہے یعنی ضمہ ہے. دوسرا حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہے. تو ہم اس دوسرے حمزے کو واو میں چینج کر دیں. کیا پڑھیں گے؟ اومر. یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اومر. اسی طرح سے ہمارے پاس قاعدہ ہے اگر پہلا حمزہ مکسور ہو یعنی اس پہ زیر ہو، دوسرے والا ساکن ہو، تو اسے آپ یا میں بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کی مثال جیسے ہے زیر سے کیا ہے؟ ایزر. اسی طرح سے اگر پہلا حمزہ مفتوح ہو یعنی اس پہ زبر ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو آپ دوسرے والے کو الف میں بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کی مثال ذرا دیکھیے گا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے آمنا. آمنا اصل میں کیا تھا؟ امنا. امنا. ہم اس حمزہ کو الف میں چینج کر دیں، کیا پڑھیں گے؟ کھڑا الف پڑھ دیں گے. آمنا. آمنا. تو ہمارے پاس قاعدہ یہ ہے جب دو حمزے جمع ہو جائیں تو پہلے والا حمزے کی جو حرکت ہے اس کے مناسب حرف میں اس حمزے کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اگر پہلے کیا ہو؟ پیش ہو، تو اس حمزے کو آپ واو میں چینج کر دیں گے. پہلے اگر زیر ہو یعنی کسرہ ہو، تو اس حمزے کو آپ یا میں چینج کر سکتے ہیں. پہلے اگر زبر ہو یعنی فتحہ ہو، تو آپ اس حمزے کو الف میں چینج کر سکتے ہیں. تو اسی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جب امر حاضر بنایا تو چونکہ دو حمزے جمع ہو گئے، پہلے پہ پیش تھا یعنی ضمہ تھا، تو دوسرے کو ہم واو میں چینج کر سکتے ہیں. یہ مثال تھی محموز الفا، یعنی جس کا فا کلمہ حمزہ پہ مشتمل ہو اور وہ صحیح ہو. ابھی ہم آپ کو مثال دیں گے محموز العین اور صحیح کی. محموز العین اور صحیح، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حمزہ عین الفعل میں ہے اور ساتھ وہ صحیح بھی ہے، یعنی حرف علت پر مشتمل نہیں ہے. اس کی مثال دیتے ہیں ہم آپ کو زعر یزعر، فعل یفعل. فعل یفعل، زعر
यज आरो। ज़आरा का मतलब होता है शेर का जंगल में आवाज़ निकालना, ये मतलब होता है ज़आरा। तो इसका हम सारी गर्दान बनाएंगे अभी। इसका जो माजी है बिल्कुल माना की तरह है, माना की तरह है। आप कैसे पढ़ेंगे? ज़आरा, ज़आरा, ज़आरू, ज़आरत, ज़आरता, ज़आरना, ज़आरता, ज़आरतुमा, ज़आरतुम, ज़आरते, ज़आरतुमा, ज़आरतुन्ना, ज़आरतु, ज़आरना। मुज़ारे यज़आरू किस तरह होगा? बिल्कुल यमनाउ की तरह। यज़आरू, यज़आरानी, यज़आरूना, तज़आरू, तज़आरानी, यज़अरना, तज़आरू, तज़आरानी, तज़आरूना, तज़आरीना, तज़आरानी, तज़अरना, अज़आरू, नज़आरू। बिल्कुल सिंपल सा है। देखें, और ये ऐनुल फ़ेल में क्या है? हमज़ा है और सही है बिल्कुल। इसका जो अमर हाजिर है वो कैसे बनेगा ज़रा देखिएगा। अमर हाजिर तज़आरू से बनेगा, तज़आरू। इसको आपने गिरा देना, पहले हर्फ को, आखिर को साकिन कर देना क्या, और शुरू में चूँकि हर्फ मुज़ारे गिराने के बाद वाला हर्फ साकिन है तो आप हमज़ा को लेके आएंगे। हमज़ा ले आए आप। इज़ आर, चूँकि ऐनुल फ़ेल जो है इस पे क्या है? हरकत फ़तह है, यानी पेश ज़बर है। जब ज़बर या ज़ेर हो ऐनुल फ़ेल पे तो इस हमज़ा को क्या देते हैं? हम ज़ेर देते हैं, कसरा। हमने कसरा दे दिया, इज़ अर बन गया। इज़ अर, इज़ अरा, इज़ अरू, इज़ अरी, इज़ अरा, इज़ अरना। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? इसका अमर हाजिर भी बन जाएगा। बाकी जो इसमें फ़ाइल है मुसन्निफ़ साहब ने नहीं बताया, चूँकि बिल्कुल वाज़ेह है। इसमें फ़ाइल आज़िर बन जाएगा, इसमें मफ़ूल मअज़ूर बन जाएगा। इसमें फ़ाइल जो है ज़ाइर बन जाएगा और ज़ाइर बन जाएगा, ज़ाइरुन। और इसमें मफ़ूल बन जाएगा मज़ऊरुन, मफ़ऊलुन यानी मज़ऊरुन। अभी आ जाइए महमूज़ुल लाम और सही की तरफ, यानी उसके लामुल फ़ेल में हमज़ा है और वो सही है, यानी वो हर्फ इल्लत पे मुश्तमिल नहीं है। इसकी मिसाल है हाना यहनउ, हाना यहनउ, ये भी पढ़ सकते हैं। और हाना यह नीओ भी पढ़ सकते हैं, यह नीओ। दोनों तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अभी गर्दानें बिल्कुल सिंपल होंगी। हाना हाना हानाऊ, हानाअत, हानाअता, हानाअना, हानाअता, हानाअतुमा, हानाअतुम, हानाअती, हानाअतुमा, हानाअतुन्ना, हानाअतु, हानाअना। मुज़ारे यहनाउ, सारी गर्दान वैसे ही है। और अमर हाजिर बनेगा इहना, इहना, इहनाऊ, इहनाई, इहना, इहनाना। बिल्कुल ऐसे सिंपल जैसे कि सारे हमने बताए हैं। अभी आ जाए अगला महमूज़ुल आइन और मिसाल। महमूज़ुल आइन और मिसाल, यानी क्या मतलब? जो हमज़ा है वो ऐनुल फ़ेल में है और फ़ाउल फ़ेल में क्या है? हर्फ इल्लत है। इसकी मिसाल है जैसे वअदा यअदु, वअदा इसकी मिसाल बाब फ़अल यफ़अलु वअदा यइदु, वअदा यइदु, वअदा यइदु। वअदा की बिल्कुल सिंपल गर्दान है ज़ारबा की तरह। वअदा, वअदा, वअदु, वअदत, वअदता, वअदना, वअत्ता, वअत्तुमा, वअत्तुम, वअत्ती, वअत्तुमा, वअत्तुना, वअत्तु, वअदना। मुज़ारे जो है असल में था यऊ ईदु, वाव फतहा
اور کسرہ لازمہ کے درمیان میں آ گئی ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا جب واو یا مفتوحہ، ہم نے پہلے کہا بتایا تھا جب واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان آ جائے تو اسے گرا دیتے ہیں. یا مفتوحہ ہے اور کسرہ لازمہ ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے، گرا دیں گے. کیا بن جائے گا؟ یعیدو. یعیدو. تو اس کی گردان بالکل سمپل ہوگی. یعیدو، یعیدانی، یعیدون. تعیدو، تعیدانی، یعیدنا. تعیدو، تعیدانی، تعیدون، تعیدین، تعیدانی، تعیدنا، اعیدو، نعیدو. اس طرح سے اس کی گردان ہو جائے گی. اب یہ آ جائیں محموز اللام. محموز اللام اور اجوف کی مثال. محموز اللام اور اجوف کی مثال یعنی کیا مطلب؟ یعنی لام الفعل میں کیا ہے؟ حمزہ ہے اور عین الفعل میں کیا ہے؟ حرف علت ہے. اس کی مثال ہے جاء یجیء. جاء کی گردان بالکل واضح ہے. جاء کا معنی ہے آنا. جاء، جاء، جاؤ، جاءت، جاءتا، جئنا، جئتا، جئنا، جئتا، جئتما، جئتم، جئت، جئتما، جئتن، جئتو، جئنا. اور اس کا مضارع گردان بالکل واضح ہے. یجیء، یجیآنی، یجیئون، تجیء، تجیآنی، یجئنا، تجیء، تجیآنی، تجیئون، تجیئینا، تجیآنی، تجئنا، اجیء اور نجیء. یہ بالکل واضح ہوگی. اور اس کا جو ماضی مجہول ہے جیء بہ ہو جائے گا. جیء بہ. ٹھیک ہے. اور اس کا جو نہیں ہے، مصنف صاحب نے امر لکھا ہے پہلے، مصنف صاحب نے پہلے امر بیان کیا تو ہم امر پہلے بیان کرتے ہیں. امر کا صیغہ امر حاضر ہو جائے گا. تجیء سے کیا بنے گا؟ تجیء سے کیا بنے گا؟ ہم شروع میں حرف مضارع کو گرا دیں گے اور آخر والے حرف کیا کر دیں گے؟ سکون دے دیں گے. ٹھیک ہے. جب حرف کو گرایا تو بعد والا حرف جو جیم تھا اس پہ حرکت تھی تو ہمیں حمزہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو کیا بن جائے گا؟ امر جی. جی. دو ساکن جمع ہو گئے، ایک حرف علت اور ایک حمزہ. تو حرف علت کو گرا دیں گے، پیچھے بچے گا حمزہ. کیا پڑھیں گے؟ ج ج ج. یہ آ جائے گا اس کا امر حاضر کا صیغہ. ج، جیآ، جیؤ، جیئی، جیآ، جئنا. اس طرح سے اس کا امر حاضر کا صیغہ بن جائے گا. نہیں کے لیے آپ کو بتایا ہم نے کیا کریں گے، شروع میں لا لگا دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے. لا. یجی. دو ساکن جمع ہو گئے، ایک یا اور ایک حمزہ. التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے لا یجی. ٹھیک. اس میں فاعل ہوگا اس کا جائن اور اس میں مفعول اس کا ہوگا مجیئن. اس میں مفعول اس کا ہوگا مجیئن. پھر باقی گردانیں آپ نے اس میں فاعل مفعول کی پڑھی ہیں جو کہ ان کا ہم اعادہ بھی نہیں کرتے. ابھی آگے آ جائیے محموز الفا اور ناقص کی مثال. محموز الفا اور ناقص کی مثال. محموز الفا کا کیا مطلب؟ یعنی فاء الفعل میں حمزہ ہے. اور ناقص کا کیا مطلب؟ یعنی لام الفعل میں حرف علت ہے. اس کی مثال ہے اتا یاتی. ان کی گردانیں بالکل واضح ہیں اتا کی، رما کی طرح. اتا، اتیا، اتو، اتیت، اتا، اتیا، اتو، اتت، اتیتا، اتتا، اتینا، اتیتا، اتیتما، اتیتم، اتیتے، اتیتما، اتیتن، اتیتو، اتینا. بالکل واضح.
اس کے جو مضارع کی گردان ہے یأتی، یأتیانی، یأتونا، جرمی کی طرح بالکل، یأتی، یأتیانی، یأتونا، تأتی، تأتیانی، یأتینا، تأتی، تأتیانی، تأتونا، تأتینا، تأتیانی، تأتینا، آتی، نأتی، اس طرح سے ہم اس کو کریں گے۔ اس کا جو امر حاضر ہے وہ تأتی سے بنائیں گے، کس سے؟ تأتی سے۔ وہ کیسے بنے گا؟ حرف مضارع کو گرا دیا، آخر کا جو سکون ہے، جو ناقص میں سکون آتا ہے وہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ حذف آخر کے ساتھ آتے ہیں، یا کو بھی گرا دیا۔ ابھی چونکہ یہ حمزہ ساکن ہے، ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، ہم ایک حمزے کا اضافہ کر دیں گے، کیا آ جائے گا؟ ایت۔ ابھی چونکہ عین الفعل جو تا ہے اس پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، زیر ہے۔ ہم نے بتایا جب عین الفعل پہ زیر یا زبر ہو، کسرہ یا فتحہ ہو، تو ہم حمزہ جو لاتے ہیں اس کو کسرہ دیتے ہیں، نہیں زیر دیتے ہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ ایتے، 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 اور اس ایتے کو آپ ایتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایتے۔ یہ بات ہوگی بالکل واضح۔ اب یہ آ جائیں اگلی مثال، محموز العین اور لفیف مفروق کی مثال۔ اور لفیف مفروق کی مثال۔ محموز العین کا مطلب یہ ہے، محموز العین کا مطلب یہ ہے کہ عین الفعل میں حمزہ ہے، اور لفیف مفروق کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو حرف علت ہیں کلمہ میں لیکن وہ اکٹھے نہیں ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ ہے۔ اس کی مثال دیکھیے گا، وآ یئی، وآ یئی، یہ اس کی مثال ہے۔ وقا یقی کی طرح، وقا یقی، ٹھیک ہے۔ وآ کی گردان بالکل واضح ہے، وآ، وآیا، وآو، وأت، وأتا، وأینا، وأیتا، وأیتما، وأیتم، وأیتی، وأیتما، وأیتنا، وأیتو، وأینا۔ یئی بالکل یقی کی طرح، یئی اصل میں تھا یو ای، چونکہ واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان آ گئی، ہم نے گرا دیا، کیا بن گیا؟ یئی، کیا بن گیا؟ یئی۔ اس کی یقی کی طرح گردان کریں گے، یئی، یئیانی، یؤنا، تئی، تئیانی، یئینا، تئی، تئیانی، تؤنا، تئینا، تئیانی، تئینا، ائی، نئی۔ پھر اس کا بھی آ جائیں امر حاضر کیسے بناتے ہیں۔ اس کا امر حاضر بنائیں گے ہم تئی سے، تئی سے کیا کریں گے؟ ہم نے تا کو گرا دینا شروع سے، ابھی حمزہ لانے کی ضرورت نہیں، چونکہ جو تا کو گرانے کے بعد پہلا حرف ہے اس پہ حرکت ہے، اور اس کا جو امر حاضر میں بھی سکون آتا ہے آخر پہ۔ سکون ناقص میں کیسے آتا ہے؟ جس کا آخر حرف علت ہو اس میں سکون کیسے آتا ہے؟ آخر کو گرا کے آتا ہے۔ ہم یا کو بھی گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ اے، اس کا امر حاضر بن جائے گا اے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، وہ آئی کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، اے کا مطلب ہوگا تو وعدہ کر، اے، یا، او، ای، یا، اینا، یہ اس کے سیغے بن جائیں گے۔ اور اس کا اس میں فائدہ آئے گا وائن، اس میں مفعول آئے گا موئیون، جیسے کہ موقیون تھا ادھر وقا یقی والے باب میں۔ ابھی اگلا آ جائیں ہمارے پاس محموز الفا اور لفیف مقرون۔ محموز الفا اور لفیف مقرون کی مثال۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فا کلمہ میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، یعنی پہلے والے کلمہ میں، اور دو حرف علت ملے ہوئے ہیں، یہ ہوتا ہے لفیف مقرون۔ اس کی مثال ہے
باب فعل یفعل سے اوا یأوی، اوا یأوی، اس میں کیا ہے؟ پہلا فاعل فعل حمزہ ہے اور باقی دو حرف علت ملے ہوئے ہیں جو کہ لفیف مقرون کہلائے گا۔ اس کی جہاں تک اس کی بالکل مثال ہوگی، اس کی گردانیں وغیرہ ہوں گی طوا یطوی کی طرح، طوا یطوی کی طرح، اوا اویا اوو اوت اوتا اوینا اویتا اویتما اویتم اویتے اویتما اویتنا اویتو اوینا، بالکل ایسے ہوگا۔ اور مضارع یأوی یأویانی یأوون تأوی تأویانی یأوینا تأوی تأویانی تأوونا تأوینا تأویانی تأوینا اأوی نأوی، بالکل ایسے سمپل طریقے سے اس کی گردان کریں گے جیسے کہ طوا یطوی کی ہم کیا کرتے تھے۔ ہاں امر کیسے بنائیں گے؟ اس کا تأوی سے بنائیں گے امر، تأوی سے، تا کو آپ نے گرا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ابھی یہ حمزہ ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے؟ شروع میں ایک حمزہ لے آئیں گے، کیا بن جائے گا؟ اور آخر یا کو بھی گرا دینا، چونکہ ہم نے بتایا کہ جو سکون آتا ہے امر ساکن کر دیتا ہے آخر کو، اور جس کے آخر میں حرف علت ہو اس کا سکون کیسے آتا ہے؟ اس حرف علت کو گرا کے یا کو گرا دیں گے، کیا بن گیا؟ ایوے۔ ہم نے یہ تو ساکن تھا، اس کو ہم نے کون سی حرکت دینی ہے؟ جو واو کی ہے اس کو دیکھنا ہے، اگر عین الفعل پہ زبر ہو یا زیر ہو، یعنی فتحہ ہو یا کسرہ ہو، تو ہم حمزہ کیا کرتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں، ہم اس کو کیا دے دیں گے؟ زیر دے دیں گے، ایوے۔ اور جب دو حمزے اکٹھے ہو جائیں تو پہلے والے حمزہ کی حرکت کے مطابق دوسرے حمزہ کو چینج کر دیتے ہیں، کیا پڑھیں گے؟ ایوے۔ دیکھیں یہ آپ کو ایک نقطہ ملاحظہ کیجئے گا، جب دو حمزے اکٹھے ہو جائیں تو دوسرے حمزے کو پہلے والے حمزہ کی حرکت کے مطابق چینج کرنا ضروری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ ایوے۔ لیکن حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف پہلے آ رہا ہے تو اس حرکت کے مطابق چینج کرنا جائز ہے، مثلا تأمر ہے، تأمر ہے، یہاں پہ دو حمزے اکٹھے نہیں ہوئے ہیں، پہلے تا ہے ادھر حمزہ ہے، ادھر تا کی حرکت کیا ہے؟ زبر یعنی فتحہ، اس کا مناسب حرف کون سا ہے؟ الف، یہاں پہ الف میں چینج کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، پڑھیں آپ تامورو۔ لیکن جب حمزہ دو اکٹھے ہو جائیں، دو حمزے، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق چینج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بن جائے گا اس کا اسم فاعل کیا؟ ایوے ایویا ایوو ایوی ایویا ایویا ایوینا ایوینا، یہ اس طرح اس کی امر حاضر کی گردان بن جائے گی۔ اور اس کا اسم فاعل جو بنے گا وہ کیا بنے گا؟ آوین، آوین۔ اس میں مفعول کیا بنے گا؟ مأویون، ٹھیک ہے، مأویون۔ اور ان کے کیسے بنے گا تشریح ہم نے ساری پچھلے ابواب میں کی ہے، اس لیے ہم اس کا اعادہ نہیں کرتے ہیں۔ ابھی آ جائیں محموز الفا اور مضاعف کی گردان، مثال اس کی، محموز الفا اور مضاعف کی مثال۔ مضاعف کی مثال، اس کی مثال ہے عزا عزا یا عزو۔ ابھی دیکھیں فا کلمہ کیا ہے؟ حمزہ ہے، محموز الفا ہو گیا، اور آگے کیا ہے؟ تضعیف ہے، یعنی شاد آئی ہوئی ہے، تو کیا مطلب ہو گیا؟ مضاعف۔ اس کی یا ضرب یضرب کی طرح اس کی ساری گردان ہوگی، عزا عزا عزو عزت عزتا عززنا عززتا عززتما عززتم عززتے عززتما عززتنا عززتو عززنا۔ یہ عزو کی بھی بالکل سمپل، یا عزو یا عزان یا عزونا، تعزو تعزان یا عززنا تعزو تعزان تعزونا تعزینا تعزان تعززنا اعزو نعزو، ٹھیک ہے، یہ بالکل سمپل ہے۔ اس کا جو امر حاضر کا صیغہ بنے گا تعزو سے بنے گا، تعزو سے، تعزو سے۔ آپ تا گرا دیں گے، آپ پڑھیں گے عزا عزے
زیز، یہ 3 طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو ابھی ہم بیان نہیں کرتے، اس کی تفصیل آئے گی. بس آپ اس کے امر حاضر کو 3 طرح پڑھ سکتے ہیں، یہ بس ابھی یاد رکھیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا محموز کا چیپٹر ختم ہوا. ہم نے اس میں بیان کیا کبھی محموز صحیح کے ساتھ آتا ہے، کبھی محموز کس کے ساتھ آتا ہے، مثال کے ساتھ آتا ہے، کبھی محموز اجوف کے ساتھ آتا ہے، کبھی محموز ناقص کے ساتھ آتا ہے یعنی جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے، اور کبھی محموز لفیف مفروق کے ساتھ آتا ہے، کبھی محموز لفیف مقرون کے ساتھ آتا ہے، اور کبھی محموز مضاعف کے ساتھ آتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ ہماری گفتگو آئے گی مضاعف کے بارے میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.